الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا. میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رہبری کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر انسان کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ان دونوں چیزوں پر رکھا گیا ہے. یہ کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول اللہ ہے. ہر آدمی کو اللہ کے احکامات پر، اللہ کے مرضیات پر زندگی گزارنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ احادیث مبارکہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. الغرض ہمارے سامنے جو مہینہ چل رہا ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو مقدس رات اور بابرکت رات، ایک رات کو رکھا ہے جسے ہم شب برات یعنی 15ویں شعبان کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس طرح آدمی اگر اپنے مکان یا گھر کو سنوارنا چاہتا ہے یا خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے نئے نئے رنگ اپناتا ہے اور جو مکان کے اندر، جو گھر کے اندر جو پرانا رنگ تھا اس کو صاف کر دیتا ہے، جو میلا کچیلا ہو گیا تھا اس کو بھی صاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد نیا رنگ لگاتا ہے، گھر کو سنوارتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح ہمارے سامنے ایک مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کی تیاری بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ رجب ہی سے اس کی تیاری ہو جائے. اگر آدمی رجب اور شعبان سے رمضان کی تیاری کرتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، پورا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ ساری رحمتیں برکتیں اس آدمی حاصل کر لیتا ہے. اگر کوئی آدمی رجب اور شعبان کے مہینے میں سستی کر رہا ہے، کاہلی کر رہا ہے اور یہ خیال ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا اس وقت میں اس کی تیاری کر لیں گے، اس وقت میں اس کو دیکھ لیں گے، اگر یہ آدمی کوئی اس خیال میں ہے تو یہ آدمی افسوس کے مارے ہاتھ کو کیا کرے گا؟ افسوس کے مارے ہاتھ کو مرے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو تیاری شروع کی ہیں وہ رجب اور شعبان سے شروع کی. اس کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.
برکت عطا فرما اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما. وبلغنا الی رمضان، اور ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پانے والے ہو جائے، اپنی زندگی میں ہمیں رمضان کی سعادتیں و برکتیں حاصل کرنے والے ہو جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد سے 2 ماہ پہلے، 2 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فکر کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح یہی فکر لینا چاہیے. تو ہمارے سامنے رجب کا مہینہ گزر گیا اور شعبان کا مہینہ بھی، نصف شعبان گزرتا قریب آ رہا ہے. لیکن ہمیں جس طرح پہلے ہی سے نمازوں کے اندر جس طرح سستی تھی، آج بھی وہی سستی ہو رہی ہے. پہلے جس طرح قرآن شریف کی تلاوت کے اندر سستی ہوتی تھی، آج بھی وہی سستی ہے. جس طرح ذکر و اذکار میں پہلے سستی و کاہلی ہوتی تھی، آج بھی اسی طرح ہے. تو کیا ہم تیاری کر رہے ہیں رمضان کی؟ اللہ والوں کا معمول تھا کہ نماز کی تیاری اس طرح کرتے کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا تو فوراً مسجد کے اندر داخل ہو جاتے تھے. تو کہنے والے کہتے تھے کہ ارے نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو آپ کیوں اتنا جلدی مسجد کے اندر تشریف لائے؟ تو اللہ والوں نے کہتے تھے کہ ارے اگر ہم نے مسجد کے اندر پہلے ہی سے آ گئے، نماز سے پہلے سنت اور نوافل کی ادائیگی کی، اور اس کے بعد جب ہم فرض نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر ہماری خشوع و خضوع والا ہو جائے گا، نماز کے اندر خشوع آئے گا. اگر کوئی آدمی جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتا ہے اور نماز کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تھکا ماندا رہتا ہے، تو جیسے ہی نماز کے اندر رکعت باندھ کر کھڑے ہوتا ہے تو دنیا کے وسائل، دنیا کے خیالات، کاروبار کے خیالات گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. تو کس طرح نماز کے اندر خشوع و خضوع آئے گا؟ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے یا اذان کی آواز ہمارے کانوں کے اندر جیسے ہی گونجتی ہے، سنائی دیتی ہے، تو فوراً ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے. یہ ہے ہماری تیاری، یہ ہے ہمارا ایمان کی شہادت، یہ ہے ہمارے اسلام کی شہادت. ہمارے کانوں کے اندر اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی ہم گھروں کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے پینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان اس بات کی گواہی نہیں دیتا. حضرات صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کے کانوں کے اندر اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، رنگ بدل جاتا تھا، فوراً مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے. حضرات صحابہ اکرام کا بھی دور یہی تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں کے اندر سنائی دیتی تو فوراً اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کے اندر رہنے والے مشغولیات کو چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے. یہ ایمان کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر ایسا 100% ایمان آنا چاہیے، جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دے تو فوراً ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے، فوراً ہمارے قدم مسجد کی طرف آنا چاہیے. یہ کاروبار، یہ دھندا اور یہ تجارت یہ عارضی ہے، یہ سبب ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، روزی کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. ایک اسباب ہے، ان اسباب میں رہتے ہوئے، دنیا کی مشغولیات میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو فارغ کر کے جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو فوراً ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے. تو اسی طرح ہماری جو رمضان المبارک کی تیاری جو شروع ہونی ہے وہ رجب اور شعبان کے مہینے سے شروع ہونی چاہیے کہ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند
اور شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے، اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے مسلسل سے روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں مسلسل لگاتار روزے رکھتے ہیں اور کسی دوسرے مہینے میں اتنے مسلسل سے روزے نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندے کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کے نامہ اعمال اس رات میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو میرے نامہ اعمال کے اندر روزے رکھے جائیں، روزے کی حالت میں میرے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اس لیے میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی فکر تھی، اپنی امت پر مہربان تھے، شفقت رکھنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ اے میری امتیوں، تم میرے جیسا مسلسل روزے نہ رکھو۔ اور حدیث بیان فرمایا، اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے، 15 دن گزر جائے، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو یا زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو تم 15 دن کے اندر روزے رکھو، اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ کیوں کہ تم کمزور ہو، ضعیف ہو۔ اس کے بعد کا جو مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ، اس میں مسلسل ہر امتی کے ہر فرد پر یہ رمضان کا مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اگر تم شعبان کے روزے رکھتے ہو، شعبان میں مسلسل روزے رکھتے ہو اور تم اس کی وجہ سے کمزور ہو جاؤ گے اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے تم شعبان میں مسلسل روزے نہ رکھو۔ اور جو شعبان کے روزے ہیں نہ تو فرض ہیں نہ واجب ہیں، یہ تو شعبان کا روزہ نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نفل روزہ رکھتا ہے تو اسے ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اگر نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے اور فرماتے یطعمنی ربی ویسقینی ربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو اس لیے تم سحری کر کے روزہ رکھو اور اختیاری بھی کرو کہ تم کمزور ہو۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روزہ رکھنا چاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم میری برابری کرنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں صوم وصال بھی رکھتا ہوں، یعنی نہ سحری کرتا ہوں اور نہ افطاری کرتا ہوں، اس طرح روزے بھی رکھتا ہوں، تم اس طرح روزے نہ رکھو۔ صوم وصال یہ ایسا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرمایا کہ اے موسیٰ، تم پہلے میرے پاس آنے سے پہلے 1 مہینے کا اعتکاف کر لو اور 1 مہینے کے روزے رکھ لو، اور نہ 1 مہینہ نہ کھانا ہے اور نہ پینا ہے۔
تو آج ہمارے دماغوں کے اندر خیال آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مہینہ تک نہ کھائے نہ پیے تو یہ آدمی زندہ نہیں رہتا، مر جائے گا۔ ایک دور آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مہینہ اسی طرح پابند رہے، اعتکاف بھی کیا اور روزہ بھی رکھا، نہ کھایا اور نہ پیا۔ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور یاجوج ماجوج کی قوم نازل ہوگی اور وہ دنیا کے اندر فساد مچائے گی اور تمام کھانے کی چیزیں کو، سامان کو کھا کر ختم کر دی جائے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پہاڑوں پر لے جائیں گے۔ تو حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پہاڑوں پر لے جائیں گے تو ان کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت پہاڑوں پر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ذکر سے ان کی قوم کا پیٹ بھر دے گا۔ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کا ذکر میں مشغول ہیں، صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ذکر سے ان کے پیٹ کو بھر دیتے ہیں۔ تو کیا بعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس طرح روزے رکھنے پر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، اللہ سے صحیح اور سچی محبت کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں مسلسل اور لگاتار روزے رکھے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے جو رات آنے والی ہے 15ویں شعبان کی رات، یعنی شب بارات کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اور اس رات میں بندوں کی رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور بنی آدم سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ 15ویں شعبان کے اندر یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ کون کون اولاد دنیا کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی فہرست اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذمہ عطا فرماتے ہیں، اور کن کن لوگوں کی موت اللہ تبارک و تعالی متعین کرتے ہیں، یہ بھی 15ویں شعبان شب بارات کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فیصلہ فرماتے ہیں، اور کن آدمیوں کو کتنی روزی عطا کرنا ہے، کتنی روزی دینا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی اسی رات میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور یہ رات 15ویں شعبان کی رات میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، ذکر و اذکار میں وقت کو لگانا ہے، تلاوت میں وقت کو لگانا ہے، اور نفل عبادتیں، نفل نمازیں پڑھنا چاہیے، اور اس رات کی دن میں جو آنے والا دن ہوتا ہے 15ویں دن، اس دن کے اندر روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ اگر نفل روزہ ہے، اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی نہیں رکھتا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، یہ تو نفل روزہ ہے۔ لیکن آدمی 15ویں شعبان کے اندر جو عبادت کرنے کی رات ہوتی ہے، شب بیداری کی رات ہوتی ہے، اس رات کو آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چند روایتوں کو بیان فرمایا ہے، کہ ایک روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی مقدس رات میں، شب بارات کی رات میں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے جو آدمی اپنے دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہوتا ہے، حسد رکھنے والا ہوتا ہے، ایسے آدمی کی اللہ تبارک و تعالی شب بارات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو ناحق قتل کرتا ہے، ایسے آدمیوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی
شب برات کی مقدس رات میں دعا قبول نہیں کرتے اور نہ ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسلسل شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کے دربار میں جب شب برات کے اندر دعائیں کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو آدمی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تو ایسے آدمی کی شب برات کے اندر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی یہ ہے کہ جو ناجائز تعلقات کو، جائز تعلقات کو ختم کرتا ہے، یعنی رشتے کو توڑتا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قطاط قاطع، فرمایا چلو خور جنت میں نہیں جائے گا، اور رشتے کو توڑنے والا، آپس میں رشتے کے درمیان میں قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ تو ایسا آدمی کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات میں قبول نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ رات مقدس رات آنے سے پہلے ہمیں ان گناہوں سے دور ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، یا حسد ہے، یا جلن ہے، یا بغض ہے، یا عداوتی ہے، تو ان چیزوں کو توبہ کر کے توڑ کر لے، صاف کر لے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف کر لے۔ جس طرح آدمی ظاہری کو پاک کرنا چاہتا ہے، ظاہری پاکی کو پسند کرتا ہے، اسی طرح باطن کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر جو آدمی کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ جس طرح آدمی ظاہری صفائی کرتا ہے، اسی طرح باطنی دل کی بیماریوں کو، دل کی کدورتوں کو بھی دور کرنا چاہیے۔ یہ رات آنے سے پہلے اگر کسی آدمی کے ماں باپ ناراض ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو ستایا ہے یا تکلیف دیا ہے، یہ رات آنے سے پہلے، یہ مبارک رات آنے سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کے قدموں کے اوپر گر جائے، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو پکڑ لے، معافی مانگ لے، اور آگے یہ ارادہ کرے کہ میں کبھی اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنے والدین کو ناراض نہیں کروں گا، اپنے ماں باپ کو نہیں تکلیف پہنچاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بڑا اونچا بیان فرمایا ہے، اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی آیت بھی نازل فرمایا کہ جب تم دعا کرے تو اپنے والدین کے حق میں بھی دعا کرے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ جس طرح میرے بابا، میرے والدین مجھے بچپن میں پالا، اسی طرح ان پر بڑھاپے کی حالت میں یہی شفقت عطا فرما، یہی محبت عطا فرما۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ماں باپ میں سے، اگر والدین میں سے اگر کوئی آدمی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، اگر ان کی اولاد ان ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، میں نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والوں کو، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں کو، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والوں کے لیے حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے تو اس وقت میں حضرت جبرائیل امین نے ماں باپ کو ستانے والوں کے حق میں دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ ماں باپ کا مقام سوچئے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے کہ جبرائیل امین جیسے مقدس فرشتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ایسے نبی دعا میں آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات مقدس رات آنے سے پہلے جو آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے یا ستایا ہے تو ان ماں باپ کے پاس جائیے، قدموں پر جا گر جائیے اور اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑیے، معافی مانگے، اپنے ماں باپ کی پیشانی پر بوسہ دیجیے، پیار و محبت
محبت اور شفقت کے ساتھ معافی مانگے۔ اس کے بعد جو آدمی آپس کے اندر جو مل جل کر رہنے والوں کے ساتھ رشتہ خطا تعلق کرتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ادھر کی باتیں ادھر لگا کر آپس کی محبتوں کو توڑ کر نفرتوں میں بدلتے ہیں، ایسے آدمیوں کو بھی چاہیے کہ یہ شب برات آنے سے پہلے پہلے خطا تعلق کرنے والے جو ہیں ان جا کر معافی مانگ لے۔ جو آدمی اپنے بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، یہ بات سمجھیے کہ آدمی کے حقوق دو ہوتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہوتا ہے اور ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ حقوق العباد جو ہے یہ بندوں کے حقوق ہیں اور حقوق اللہ جو ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا جو حق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر و اذکار ہیں، یہ سارے چیزیں اللہ کے حق ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حق میں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا حق ہے حقوق العباد، یہ بندے کا حق ہے۔ جب آدمی بندوں کے درمیان میں ہم تلفی کرتا ہے، ستاتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میدان حشر میں پیش ہوں گے نامہ اعمال تو آدمی ظلم کرنے والے ظالم سارے آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ رشتہ تعلق خطا کرتا تھا اور میرے ساتھ یہ تکلیفیں پہنچاتا تھا اور اس نے میری ناجائز طریقے سے زمین کو ہڑپ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں عدل کو قائم کریں گے، انصاف کو قائم کریں گے اور مظلوم کے سارے تکلیفات جو ہیں، مصائب جو ہیں، یہ ظالم کے اوپر لا کر ڈال دیں گے اور ظالم کے جو نیک اعمال ہیں سارے نیک اعمال اٹھا کر اس مظلوم کے اوپر ڈال دیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظالم کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور یہ مظلوم کے اپنی جو تکلیف پہنچایا تھا وہ باقی ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا کہ اے مظلوم، تیرے جو گناہ ہیں وہ گناہ اٹھا کر اس ظالم کے اوپر ڈال دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو آدمی آپس کے اندر رشتے کو تعلق کو خطا کرتا ہے، توڑتا ہے، غیبت کرتا ہے اور اپنے دل کے اندر کینہ کپٹ حسد کو رکھتا ہے، تو ایسا آدمی اسلام کو آنے سے پہلے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کر لے۔ صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دل کو کس طرح پاک و صاف کرنا ہے، حسد جلن کینہ کپٹ کو کس طرح پاک کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے، اگر کوئی آدمی شراب نوشی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے دربار میں آئیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے توبہ کیجیے۔ پہلے کیا کرنا ہے، جن کے حق کو ادا نہیں کیا ان کے پاس جا کر معافی تلافی کرے، اس کے بعد آ کر اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائے، توبہ کرے، ندامت کرے، شرمندگی کرے اور یہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دوں گا، نہیں ستاؤں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کی چغلخوری نہیں کروں گا، کبھی بھی میں شراب نوشی نہیں کروں گا، کبھی بھی میرے اندر تکبرانہ انداز میں پیش نہیں آؤں گا۔ اس طرح دعا کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شب برات کے اندر جیسے یہ رات شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر جب اللہ فروز ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے میرا بندہ جو میرے سے مغفرت کو چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے بندہ جو میرے سے رزق کو طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو بیماری کی حالت میں ہے اور میرے پاس آ کر شفا کی دعا کرے